اگر ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے، اتنی بڑا ملک ہے، اور جو ابھی حالات ہو گئے ہیں، آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا افغانستان میں کنٹرول چاہتا ہے اور اس نے انیکس کر لیا ہے کشمیر کو، اور ہم سب معاملات دیکھیں اس طرح حل نہیں ہوں گے جب پرائم منسٹر صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم تب انڈیا کے ساتھ بیٹھیں گے جب وہ یہ واپس لے گئے اقدام. بھائی وہ واپس لینے کے لیے بات ہی نہیں ہے، آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اس وقت بھی. جو ہم ٹریڈ بھی انڈیا سے، میں ایز اے بزنس مین آپ کو بڑے اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نقصان کر رہے ہیں. نقصان ان کو نہیں ہو رہا انڈیا کو کہ آپ ٹریڈ بند کر دیں گے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. او میرے دوست سر یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیے میں قیصر شیر صاحب آپ ہی سے سر دیکھیں جی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ہماری جب بھی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے کشمیر کو یا بھارت کو لے کر تو ہر ایک لیڈر ایک جذباتی تقریر کرتا ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اپنی تاریخ اور سنہری تاریخ محمد بن قاسم سے لے کر اور وہ یہاں تک آتے ہیں اور بات ختم. لیکن اس کے اوپر تو ڈسکشن ہی نہیں ہوا کہ بھارت کے ساتھ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب اس وقت ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے؟ آپ بتائیے نا، پاکستان کو کس جگہ پہ آگے بڑھنا ہے؟ کشمیر پہ 2 دفعہ ڈیبیٹس ہوئی، دونوں دفعہ کسی نے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی سین بات ہے کہ ہمیں کیسے انگیج کرنا ہے اسٹریٹجی کے اوپر، تو دونوں دفعہ کسی نے بات نہیں کی، سب جذباتی تقریریں کر کے نکل گئے. بات ہی نہیں کی. آپ میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم وہ ہمیں ٹیلی فون کرتے نہیں ہیں پرائم منسٹر صاحب. پہلے 2 بار ان کے پرائم منسٹر یہاں آئے تو اس کو بھی ہم تنقید کر رہے ہیں. اگر ہم بیٹھیں گے نہیں، مجھے بتا دیجیے کسی کے پاس کوئی حل ہے؟ یہ بات کر لینا بہت اچھا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ ملک تو بدستور آگے بڑھے، وہاں فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہمارے ہاں کوئی باہر کا ملک ہی نہیں آ رہا، کوئی پیسہ نہیں لے کے آ رہا. آپ اپنی اکانومی کو، کیا آپ نے لوگوں کو ان کا خیال نہیں ہم نے کرنا؟ ہم نے بالکل اپنے ملک کے مفاد میں سوچنا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا ہم ڈائلاگ آپس میں پہلے پارلیمنٹ کا مشترکہ طور پہ دماغ جو ہے یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی یہاں ڈسکس ہونے چاہیے. لیکن سر میں عرض کروں سر، جب آپ لوگ بیٹھیں گے نا، جب آپ لوگ بیٹھیں گے تو حکومت یہ کہے گی کہ مودی کا یار نواز شریف ہے، ساڑی ان کے گھر آئی تھی، آم انہوں نے بھیجے تھے، نواز شریف کی 89 کی سالگرہ پہ مودی گھر آیا تھا مبارکباد دینے، یہ کہیں گے، وہ آپ کو تانے دیں گے. آپ یہاں سے بات شروع کریں گے کہ جناب امریکہ گیا تھا عمران خان، یہ امریکہ کو سودا کر کے کشمیر کا تو یہ واپس آ گئے ہیں. یعنی یہ تو آپ کی ڈیبیٹ ہوگی. ٹھیک کہہ رہے، آپ نے بات کرنی اس پہ ہے، آپ نے اس پہ بات. خدا نہ خواستہ افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے پاکستان میں آئیں گے اثرات. ممکنہ کوشش ہوگی بھارت کی پوری کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھیں تو پاکستان اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، ناممکن ہے. میری اطلاع کے مطابق ہماری اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم نے درجنوں اس کے ریئیکشن میں کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ادھر سے افغان مہاجرین آتے ہیں انہیں کہاں تک محدود رکھا جائے، پاکستان کو دہشت گردی سے کیسے بچایا جائے، ہم اس سے نظر چشم پوشی نہیں کر سکتے. اور میرا خیال ہے جہاں تک حکومت کا یہ موقع ٹھیک ہے کہ ہم امن کے لیے تو ہر کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن دوسروں کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو ہم اس سے افغانستان میں، اگر میری اپنی رائے ہے جتنا بینگ اے جرنلسٹ، کہ خدا نہ خاصہ بہت زیادہ خانہ جنگی ہوتی ہے. یہ وہی والے طالبان ہیں جنہوں نے پاکستان میں 70,000 بندہ مارا. یہ وہی دیکھیں، وہ بھارت تھا، وہ بھارت ہے. افغانستان میں بھارت نے اربوں ڈالر کی 20 سال انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا سب کچھ ڈوب گیا ہے. وہ اس ڈوبی کشتی کو، جس کو امریکہ، جسے آپ سب سپر پاور کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ اوپر خدا نہیں ہے، زمین میں سپر پاور امریکہ ہے. امریکہ 20 سال لگ کے ان کو قبضہ تو نہیں کر سکا، دم دما کے بھاگا، افغان حکومت کو بھی لوب میں نہیں لیا. تو کیا ہم ان کے ساتھ جنگ کر لیں؟ اب کیا کریں ہم؟ 2 چیزیں ہیں نا، امریکہ کو بیس دے دیتے، بھارت کو دے دیتے، یہاں نیوٹرل رہتے اور کہتے کہ امن کے لیے ہم سے جو بھی معاہدہ کرنا ہے کر لیں، ہم اپنی خدمات بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں، لیکن جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس سے بہتر اسٹریٹجی نہیں ہے. پھر بھی خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دہشت گردی ہو سکتی ہے پاکستان میں. جی میں اجاز بھائی صاحب بات مکمل کر دیں. ہمیں جن 70,000 ہمارے شہید ہوئے ہیں لوگ، وہ یہی افغان طالبان ہیں جنہوں نے مارا ہے اور یہ دوبارہ ماریں گے، یہ پاکستان میں کہا جا رہا ہے. قطعی طور پہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر فساد پیدا کیا. پاکستان میں فساد اس لیے پیدا ہوا کہ آپ کولیٹرل ڈیمیج کے نام کے اوپر پورے فاٹا کے اندر، پورے بلوچستان کے اندر لوگوں کے اوپر ڈرون مار رہے تھے. اور ایک اگر یعنی فرض بھی کر لیا جائے دہشت گرد مارتے تھے تو 18-18 20-20
84 ڈما ڈولا کا مدرسہ یاد ہے آپ کو؟ کبھی بھولا ہے آپ کو کبھی وہ مدرسہ؟ پھر اے پی ایس بھولا کہ بھارت کی ساری ریشہ دوانیاں بذریعہ افغانستان تھیں؟ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ بالکل غلط بات کہہ رہے ہوں گے، اس قوم کو غلط میسج دے رہے ہوں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ افغانستان کے طالبان نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ امریکہ کی جنگ میں آنے کی وجہ سے ہوا، بھارت نے کیا، اسرائیل نے کیا، اور آپ کے کولیٹرل ڈیمیج کے یعنی جواب کے اندر یہ سارا کچھ ہوا۔ جس کے ماں باپ، جس بچے کے 10-15 سال کے بچے کے سامنے اس کا پورا خاندان ایک ڈرون کی نظر ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو زندگی نظر آئے گی؟ اس کو بہاریں نظر آئیں گی؟ اسے پھول نظر آئیں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو ہمیشہ اپنے تناظر میں لیا جائے۔ دوسری بات جو میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وہاں کی بدامنی کے پاکستان میں اثرات نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم کتنی ہوش مندی سے کرتے ہیں۔ میں ابھی یعنی وہ ان کیمرہ سیشن تھا، بہت کم باتیں باہر آئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے 8 گھنٹے جب اس کے اوپر بات ہوئی ہے تو یہ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے وہاں پہ، سب کے سب، ساری اپوزیشن، اور حکومتی ارکان کو تو پہلے اعتماد حاصل تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کسی نے چوں نہیں کی، جو پالیسی بھی بنتی بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ پالیسی پاکستان کی ہے، یعنی پرائم منسٹر کا ایک فکرہ لے کے اس کو ادھر ادھر کھینچیں گے، کتنا کھینچ لیں گے آپ؟ پاکستان کی پالیسی ہے، کسی نے اس کے بعد عدم اطمینان کا اونچا سانس بھی نہیں لیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں صورتحال کے اوپر غور کرنا چاہیے، عالمی برادری کو آگاہ کرنا چاہیے۔ خطے کے ممالک جس میں چین ہے، روس ہے، وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، ایران ہے، ان کی مدد سے ہمیں افغانستان کے اندر اگر کوئی شر پیدا ہو تو ہمیں ان دوستوں کو ملا کے کام کرنا چاہیے۔ اور بھارت کی ریشہ دوانیوں کے اوپر اگر آپ نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اور وہ نظر رکھنے والوں کو کام ہے نا کہ اس کے اوپر نظر رکھیں، پھر ہمیں پروٹیکٹ کریں۔ بلا وجہ ظاہر ہے یہ سیاستدانوں کا بھی کام ہے، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں آپ میڈیا جو ہے وہ بھی واچ ڈاگ ہے، اور بہت ہی مثبت کردار ہونا چاہیے میڈیا کا، ورنہ ڈرا ڈرا کے اس قوم کو پہلے ہی مار دیا گیا ہے کہ آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، وہ آپ بڑے ہی نہیں ہیں، آپ بڑے چھوٹے ہیں، آپ نے ہمیشہ ہی چھوٹے رہنا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی حدود کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر اگر ہم اپنی حفاظت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر بھی قائم کرنے کی، امن قائم کرنے کی جو کوششیں اس کو اندر بارابر ہو سکیں گے۔ اگر 7 سمندر پار سے آپ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے وجود کو یعنی 125 ارب ڈالر، جس کے جواب میں 19-20 ارب ڈالر کی آپ کو بھیک ملی تھی، 125 سے 50 ارب ڈالر کا آپ نے نقصان کرایا، 70,000 سیولین مروائے، 5-6 ہزار پاک فوج کے لوگ روزانہ شہید ہوتے ہیں، پاک فوج کے لوگ، اور روزانہ یہاں سے ان کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، دبی دبی زبان پہ، جلسوں کے اندر، کھلی زبان کے اندر۔ یہ ہے ہماری یعنی ہماری اپوزیشن جماعتوں کا یہ حال کہ کشمیر کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے فوج کو متعون کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، میں سیاستدان ہوں، میں ایک سیاسی پارٹی ریپرزینٹ کرتا ہوں، جو کچھ کشمیریوں نے کیا ہے نا، اس کی وجہ سے کشمیر کا کاز زندہ ہے، میری وجہ سے نہیں زندہ۔ 1 لاکھ کشمیریوں کی جان کی قربانی سے زندہ ہے، 25 سے 26 ہزار عصمت عزت والی بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت لٹوانے کے بعد زندہ ہے۔ وہاں پر جو اس وقت 14,000 نوجوان ہیں وہ غائب ہیں، ان کی وجہ سے زندہ ہے۔ پیلٹ گن کھانے والوں کی وجہ سے زندہ ہے، میری اور ان کی وجہ سے نہیں زندہ۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا تناظر اور اپنی بات کو درست انداز میں رکھیں، اور آگے دیکھنے کا راستہ امن کا راستہ ہے۔ امن کے علاوہ ہم مداخلت کریں گے، افغانستان میں کسی کو چھوٹا یا بڑا کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے لیے مسائل پیدا کر دیں۔